شراکت داری سے کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے تعاون پر یقین رکھنے والی تنظیم امریکن پاکستانی ایڈووکیسی گروپ کرونا وائرس کے اس مشکل دور میں بغیر کسی رنگ، نسل اور مذہب کے ضرورت مند افراد کی خدمت۔ رمضان شریف میں خدمات کی لازوال مثال، مایوسی کے اس دور میں امید صبح نو۔ امریکن پاکستانی ایڈووکیسی گروپ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء، انہم سفینۃ النجات ومصباح الہدی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ آج کی نشست اس حوالے سے ہے کہ موجودہ وقت میں بنی نوع انسان ایک تکلیف اور بیماری کا سامنا کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے انتظامیہ بہرحال تحسین کی مستحق ہے کہ اس عنوان کو سامنے لایا گیا اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ بہت سے احباب مختلف انداز سے وبائی مرض کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ کفار کے کھلم کھلا گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہم اسلام کی راہ پر گامزن نہیں ہیں، لہذا پروردگار نے ہمارے لیے یہ عذاب بھیجا ہے۔ اور ایک امر جس کی ہمیں مسلسل شکایت رہی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ میری رحمت ہمیشہ میرے قہر پر غالب رہتی ہے۔ اس نے جب آپ کو تعلیم کی، عبادت کی، تو اس کی بنیاد یہ تھی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو وہ اپنے بندوں کو اذیت میں دیکھ کر کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ خیال آ جانا کہ یہ کفار کے بدعمالی کی سزا ہے کیونکہ وہ کھلم کھلا گناہان کبیرہ کرتے ہیں، اور عام طور پر مغربی دنیا کی بات کی جاتی ہے۔ تو ایک امر جس کو ہم یہاں بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس نے کلام باری میں کہیں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ رب المسلمین ہے۔ اس نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ رب المومنین ہے۔ اور کیجئے، جب وہ تعارف کراتا ہے تو وہ فرماتا ہے رب العالمین۔ ہمارے اکثر مسائل کا سبب یہ ہے کہ ہم ربوبیت عالمینی کے تصور سے آشنا نہیں ہیں۔ ربوبیت عالمینی کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ کیا اللہ نے اس کے رزق میں کمی کر دی تھی؟ نہیں، اس کی شان رحمت اور کمال ربوبیت یہی تو ہے کہ وہ موسیٰ کو بھی رزق دیتا ہے اور فرعون کے لیے بھی رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش بھی کرتا ہے، لیکن نمرود کے لیے بھی عرصہ حیات کو تنگ نہیں کرتا۔ وہ سرکار ختمی مرتبت کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے، لیکن وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کا یہ محبوب دشمنوں کی سنگواری کا شکار ہے۔ اس دنیا میں
دنیا کا نظام اسموتھلی چلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی رزاقیت میں کمی نہیں آتی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کوئی آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے جا رہے تھے، اور اس کی بڑی بے مہار سی زندگی تھی، گناہوں سے آلودہ۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں کوہ طور پر جا رہا ہوں اپنے پروردگار سے کلام کرنے کے لیے۔ کہنے لگا کہ آپ کہہ دیجئے گا اپنے رب کو کہ مجھے اس کی ربوبیت کی ضرورت نہیں ہے، میری زندگی اس کے بغیر بھی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، پروردگار عالم سے کلام فرمایا، پھر چلنے لگے۔ پروردگار نے فرمایا موسیٰ تم نے ایک بندے کا پیغام ہم کو نہیں پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بار الہ، ایسا بدتمیزی کیا پیغام تھا وہ کہ میری ضرورت نہیں ہوئی کہ تیرے حضور میں اس کا پیغام پیش کیا جائے۔ آپ نے فرمایا موسیٰ تمہارا کام تو پیغام پہنچانا ہے، تمہیں پیغام پہنچا دینا چاہیے۔ یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کر دیا پروردگار وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ کی ربوبیت کی اور خدائی کی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ اس سے کہہ دینا کہ اگر تو نے بندگی ترک کر دی ہے تو کیا میں ربوبیت بھی چھوڑ دوں؟ یہ ہے شان الہی۔ وہ ہمارے گناہوں پر اگر مواخذہ کرے اور سزا دینے لگ جائے اس دنیا میں تو یقین جانو عزیزو ہمارے لیے زندگی کا ایک لمحہ گزارنا وہ مشکل ہو جائے گا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ رب العالمین کی رحمت۔ ہاں اب ایک بات عرض کرتا ہوں، اس نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تکلیف میں پیدا کیا، لیکن یہ تکلیف بطور سزا نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں اپنے عنوان پر ہی رہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اگر رب العالمین اس دنیا میں بندوں کے گناہوں کی سزا کسی بیماری کی صورت میں عذاب کی شکل میں بھیجتا ہے، کچھ احباب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب، تو پھر معروضہ میرا یہ ہے کہ اگر سزا دنیا میں دے دی تو کیا آخرت میں بھی وہ دوبارہ ہمارے گناہوں کی سزا دے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ ایک گناہ کی وہ اس دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی سزا دے تو پھر پروردگار عالم کی عدالت پر حرف آئے گا۔ اس لیے یہ تصور جو ہے عذاب کا بالکل غلط اور بے بنیاد ہے اور کم عقلی اور کم علمی پر مبنی ہے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ اور میں نے یہ بھی سنا ہے اور ان سے سنا ہے جو علماء ہیں، اور اس بات کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، صرف اس بات پر میری بات قبول نہیں کر لیجئے کہ میں علامہ ہوں یا عالم ہوں، نہیں، دلیل مانگیے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ دلیل اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں پر عذاب آئے ان کی بدعمالی کی وجہ سے تو نیک لوگوں پر اس عذاب کا اثر کیوں ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اس وبا کا اثر صرف گناہگار پہ تو نہیں ہو رہا، متقی پر بھی ہو رہا ہے، نمازی پر بھی ہو رہا ہے، زیارت اور عمرے کے سفر سے واپس آنے والے بھی اس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی اہم منزل ہے، موقع ہے اس بات کو سمجھنے کا، ربوبیت عالمینی کا تصور کہ یہ وبائی مرض عقیدہ اور مذہب دیکھے بغیر حملہ آور ہو رہا ہے، اور آپ پھر بھی اس تصور عالمینی کو محسوس نہیں کر رہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ میں پھر کہتا ہوں، میرا سوال یہ تھا کہ نیک لوگوں پر عذاب کیوں آتا ہے پھر؟ اب میں آپ سے عرض کروں
پروردگار عالم کی طرف سے جب بھی کوئی عذاب آئے گا یا آتا ہے یا تاریخ میں آیا ہے جو آپ کے سامنے ہے، تو اس کا شکار ہمیشہ مجرم ہوتا ہے، کلپریٹ ہوتا ہے، بے گناہ نہیں ہوتا۔ آئیے پہلی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ خانہ کعبہ پر ابرہہ نے حملہ کر دیا۔ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، جن کو قرآن مجید نے ابابیل قرار دیا، ابابیل کے نام سے یاد کیا، سورہ فیل میں آیات مل جائیں گی، وہ اپنے چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر آئے، اور وہ لوگ جو ہاتھی پر سوار تھے ان کے سر پر وہ پتھر گرتا تھا اور ان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ کیا کوئی ایک بے گناہ تھا جو اس عذاب کا شکار ہوا؟ نہیں۔ تو ہمارے سامنے ایک اصول آیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب بھی پروردگار کا عذاب آئے گا تو نیک لوگ اس میں شکار نہیں ہوتے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کر دوں کہ سورہ مبارکہ انفال کی آیت ہے، یہ 8واں سورہ اور 33ویں آیت، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود نبوت کا اور آپ کے تسلسل نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، یہ پروردگار کا وعدہ ہے۔ اچھا، اب آئیے، میں نے یہ بات عرض کر دی کہ نیک لوگوں پر عذاب نہیں آتا، میرا بیان تھا نا۔ اب ذرا قرآن مجید کی دلیل بھی لیجئے۔ سورہ مبارکہ ہود آیت کا نشان ہے 58۔ قدرت ذکر کر رہی ہے جب حضرت ہود علیہ السلام کی زمانے میں جھٹلانے والوں پر عذاب آیا، جن لوگوں نے حضرت ہود کو ستایا۔ جب عذاب آیا تو کیا ہوا؟ 58ویں آیت، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، ہمارا امر آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے ان کو نجات دے دی۔ کس کو؟ حضرت ہود کو، اور ان لوگوں کو جو حضرت ہود پر ایمان لے آئے تھے۔ عذاب آیا، گمراہ، فاسق، کفار، جھٹلانے والے شکار ہوئے، ایمان والے سب بچ گئے۔ اب آئیے اسی سورہ کی یہ 66ویں آیت ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا کہ جب ناقے کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں۔ قرآن مجید کے پڑھنے والے واقف ہیں۔ آیت کا نشان 66، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ جب عذاب بھیجا ہم نے قوم صالح پر تو کیا کیا؟ ان پر عذاب بھیجا، لیکن نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے ایمان والوں کو جو ایمان لا چکے تھے حضرت صالح علیہ السلام پر، حضرت صالح کے ساتھ ان کو نجات دے دی، اور وہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ رہے۔ تو یہ عذاب کی شکلیں ہیں، اس لیے عذاب نہیں ہوتا۔ ہاں، اب آزمائش کیا ہوتی ہے، میں اس کی مثال دے دوں۔ جن ممالک سے ہمارا تعلق ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کا تعلق ہے، وہاں پر زندگی کی وہ سہولتیں مہیا نہیں ہیں جو ترقی یافتہ ممالک میں ہیں۔ مثلاً ایک شہر ہے پاکستان کا، جیکب آباد، جہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، خلق خدا پریشان ہوتی ہے، تو مذہبی پیشوا ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سوئٹزرلینڈ میں سب صاحبان ایمان ہیں، یا ٹورنٹو میں کوئی نافرمانی نہیں ہوتی؟ نہیں، دیکھیے ایسا نہیں ہے، بات کو سمجھنا ہے۔ اسلام دین عقل ہے، قرآن تو یہی دعوت دے رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات یاد رکھیں ناظرین گرامی، یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ دنیا عمل کے لیے ہے، آخرت اس کے بدلے کے لیے ہے، وہاں جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ دنیا میں وہ سب کو مہلت دیتا ہے، کس طرح؟ لیسا، سورہ نجم کی آیت، لیسا للانسان الا ما سعی، ملتا ہے انسان کو جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ گرمی جیکب آباد میں بھی آئی، گرمی یورپ میں بھی آئی، آپ نے گناہوں کا عذاب کہہ کر اس کا ملبہ استغفر اللہ جو جواز ہے وہ رب العالمین پہ ڈال دیا، جو کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، جس کا آپ ہر وقت اقرار کرتے ہیں۔ اہل مغرب نے اس گرمی کا مقابلہ کرنے کی سوچی، اللہ کی دی ہوئی عقل کی صلاحیتوں کو استعمال کیا، ایئر کنڈیشنر بنایا،
ریفریجریٹر بنایا، سردی کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے لیے ہیٹرز بنا دیے. یہ کیا تھا؟ یہ اس عقل کی قوت کا استعمال تھا جس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا تھا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے مسجد میں بیٹھنے کے لیے یا خانقاہ کی چار دیواری کے لیے پیدا کیا. نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے. اگر اس کے لیے ہوتا تو فرشتے آپ سے اچھی عبادت کرتے تھے، مجھ سے، میرے جیسے گناہگار آدمی سے اچھی عبادت کرتے تھے. مسئلہ یہی تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. فرشتوں کے پاس وہ دل نہیں تھا، وہ احساس نہیں تھا، وہ رشتے نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے رشتہ داری کا وہ نہیں تھا. وہ ایسی مخلوق چاہتا تھا جس کو عقل بھی دی گئی ہو، اختیار بھی دیا گیا ہو، اور دیکھنا یہ چاہتا تھا اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے عالم کی چیزوں میں ارتباط کرتے ہوئے یہ دنیا کو تسخیر کیسے کرتا ہے. جزا سزا کا ایک دن ہے، یہ دنیا نہیں ہے، دنیا عمل کی ہے. اور میں نے آغاز گفتگو میں عرض کر دیا کہ وہ سب کو دیتا ہے، کافر کو بھی رزق ملتا ہے اور متقی کو بھی ملتا ہے. لیکن عقل جو آپ کو دی گئی ہے دوسروں کے پاس بھی ہے. کیا وجہ ہے دوسروں کے پاس رزلٹ مختلف ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے اس قانون کو نظر انداز کر رہے ہیں. وہ قانون کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ کی قدرت اور علم کی بنیاد پر نہیں، اسباب کی بنیاد پر چلتی ہے. دیکھو، ہم میں سے کسی مسلمان کو اس بات پہ شک نہیں ہے کہ رب العالمین علم رکھتا ہی نہیں بلکہ عین علم ہے. اگر وہ پیدا کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر لے ہمارے بارے میں کہ تم جاؤ جنت میں، تم جاؤ جہنم میں، مجھے پتا ہے تم گناہگار ہو، تو کیا ہم کہیں گے کہ اللہ کا علم غلط ہے؟ استغفر اللہ، ایسا نہیں کہیں گے نا. لیکن اس کے باوجود وہ بھیجتا ہے دنیا میں. کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن بندہ یہ شکایت نہ کرے کہ پروردگار تو نے ہم کو موقع ہی نہیں دیا، ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے. تو یہ زندگی مہلت ہے. اور یہ جو آزمائشیں آتی ہیں امراض کی شکل میں، مشکلات کی نظر میں کی شکل میں، پریشانیوں کی صورت میں، یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ آپ ان صلاحیتوں کو استعمال کریں جو رب العالمین نے عطا کی ہیں. یہ آپ کے شکر کا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہوگا. اس نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم نے پیدا ہی انسان کو اس لیے کیا، نبتلی، ہم آزمائیں گے اس کو آزمائیں گے. فرشتوں کو نہیں آزمایا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو عقل دی تھی، آپ کو علم کی دولت دی تھی، علمی کی بنیاد پر آدم مسجود ملائک بنے تھے. ان صلاحیتوں کو جو رب العالمین نے عطا کی ہے جب آپ استعمال کریں اور کوئی نعمت آپ کو مل جائے تو پھر وہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، پھر اس نعمت میں دوسروں کو شامل کر لیں. یہ ہے ربوبیت عالمینی. اور اگر یہ چیز واضح ہو جائے تو پھر میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، کسی عبد کو یہ حق نہیں ہے کہ معبود سے شکایت کرے. شکایت تو جب کی جاتی ہے جب آپ کا کوئی حق ہو. اس نے بغیر استحقاق کے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، آپ کو وجود دیا ہے، آپ کو اعلیٰ جوارے دیے ہیں، آپ کو سوچنے کی، دیکھنے کی، پرکھنے کی، حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت دی ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اس صلاحیت کو استعمال کریں. لیکن ہمارا تصور یہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کفار کی ہے، آخرت مسلمان کی ہے. آخرت اسی کی ہے جو دنیا میں عمل کرتا ہے. اسی لیے سرکار دو جہاں نے فرمایا تھا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. تو دنیا میں شکایتیں نہ کرو، دنیا کو آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بیج لگاؤ تاکہ تمہاری فصل تیار ہو. وہ بیج مخلوق خدا کی خدمت، وہ بیج، وہ سیڈ جو آپ فصل کاشت کریں گے وہ آپ کی عقل کی صلاحیتیں ہیں. تبھی تو آپ کو تعلیم دیا گیا. دوسرے مذاہب میں دنیا کو ترک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. آپ کے دین میں، دین اسلام میں ترک کرنے کی تعلیم نہیں، بلکہ آپ کو تعلیم دی گئی ہے کہ اچھے لوگ وہ ہیں، مومن لوگ وہ ہیں، صاحبان ہدایت لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی دے، ہمیں آخرت میں نیکی دے، اور ہم کو عذاب النار سے محفوظ رکھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.